اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس شروع کرنے سے پہلے ایک ایکسپلینیشن ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جس طرح ہم نے کل یہ پڑھا حاملہ اور جنین کا قتل عامد، اور اس میں تو قصاص ہے، لیکن جہاں پہ قتل خطا میں دیت آ جائے وہاں پہ کفارہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو دھیان رکھنا۔ جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ فتاوی شامی وغیرہ میں کئی چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو وہ کہیں پیارا میں اس میں کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ پھر وہ بریکٹ میں اس کی ایکسپلینیشن دے دی جائے، تو میرا حال مجھ سے بھی رہ گئی۔ تو یہ خیال رہے کہ جب دیت زندہ بچے کی آئے گی قاتل کے قتل خطا میں، تو دیت کے ساتھ جو ہے وہ کفارہ بھی ہوگا۔ اس لیے کل جو ریفر کیا تھا وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 کو کیا تھا، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہوگی بات؟ سو جہاں جہاں پہ یہ دیت ہے نا یہاں پہ زندہ بچے کی، جو پیٹ میں تھا چاہے وہ زندہ تھا چاہے وہ زندہ نہیں تھا، اس کا تو ہے غرہ، بس اس کے اندر تو اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن جو زندہ ہونے کے بعد مر گیا، زندہ پیدا ہونے کے بعد مرا اور وہ قتل خطا تھا، تو پھر اس میں دیت کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا۔ بیٹا باپ سے قصاص نہیں لے سکتا، بیٹا نہیں لے سکتا۔ جو اس کو جو مقتولہ ہے، جو بیوی اس کی ہے، اس کے بھائی، اس کے بہن، اس کا باپ، وہ تو لے سکتے ہیں قصاص۔ دماد کو مار دے، وہ کل وہ بھی پڑھایا تھا۔ تو وہ جو بیٹی ہے جو اس کے نکاح میں تھی، وہ قصاص نہیں لے سکتی باپ سے، اس کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ لے سکتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں، بالکل۔ یہ پابندی اولاد پہ ہے، ہاں اولاد پہ وارثوں میں نہیں، صرف اولاد پہ۔ اچھا کیا پوچھ لیا، ٹھیک ہے یہ بات۔ دوسرا کچھ ٹائم پہلے ایک کامنٹ آیا ہوا تھا، وہ میرے ذہن سے نکل جاتا تھا ہر دفعہ، آج یاد رہ گیا مجھے۔ یاد ہو اگر ایک درس دیا تھا جس میں بتایا تھا اعمال صالحہ، اور یہ بتایا تھا کہ جو نماز ہے اس کو آپ عبادت خالص اللہ کی رہنے دیں، اور جو آپ کی حاجت ہے وہ آپ دعا میں بیان کریں، ٹھیک ہے؟ یاد ہے بات؟ تو اس میں کامنٹ یہ آیا تھا کہ جی اگر نماز کے دوران بھی اللہ سے بات نہ کر سکے بندہ، اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت نہ رکھ سکے، تو پھر کیا اور بندہ کیا کرے گا؟ تو اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے، لوگ مس کنسٹرو کر جاتے ہیں، یعنی غلط تشریح لے جاتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول کی۔ آپ کا قول مبارک بڑا مشہور ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے اس بات کا کہ قرآن جو ہے وہ مخاطب ہے انسان سے۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ یہ سوچ کے پڑھیں کہ مجھے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ایسے کرنا، آپ کی بات کا یہ مطلب ہے۔ اور جب نماز پڑھی جائے تو اس کا جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ میرے سامنے موجود ہے اور میں اللہ کو سنا رہا ہوں۔ تو جب آپ کسی کو سنا رہے ہیں تو وہ بات کرنے کے متبادل ہوتی ہے وہ بات۔ تو اس کا معنی یہ ہے، نماز کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نماز میں جو سنت ہے پڑھنا، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، آپ اس کو چھوڑ کے اور اللہ تعالیٰ سے آپ بات کرنا شروع کر دیں، ایسی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، یعنی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرے گی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بندہ یہ کہ جی میں زبان سے تو عربی پڑھ رہا ہوں جو نماز میں پڑھنا چاہیے، لیکن دل سے میں اللہ کو کہہ رہا ہوں، تو وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر اس کے اندر جو ہے وہ
شراکت آ جاتی ہے دو چیزوں کی، سمجھے؟ عبادت کو آپ سمجھیں، عبادت اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اس کی توحید اور اس کے حکم کو پورا کرنا، یہ اس پہ عبادت ہوتی ہے، اللہ کو ماننا۔ آپ اس کے اندر اپنی بات گھسا دیں گے تو پھر اس کا مطلب ڈبل چیز ہوگی۔ عبادت تو خالص یہ ہے کہ اللہ کو مانا، اللہ کی مانی ہے اور اللہ کو سجدہ کیا، سمجھے؟ وہ یہ چیز ہے، اس کے اندر آپ مکس نہیں کر سکتے۔ تو اگر کوئی ایسی پریکٹس کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ ترک کر دے، پچھلے کے لیے معافی مانگ لے۔ اگر یہ یاد ہے کہ 2-4 نمازوں میں کیا ہے تو وہ نمازیں دوبارہ پڑھ لے۔ اگر وہ نمازیں سالوں پہ محیط ہیں تو پھر پیچھے کے لیے معافی مانگ لے اور آئندہ کے لیے اس کو ٹھیک کر لے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ دوران نماز کسی حاجت کا دل میں آنا، نہ اس میں وہ چیز آ رہی ہے، وہ اگر آپ خود سے آ جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ نہیں لا سکتے۔ وہی کہ ایک ہوتا ہے نا وسوسہ آ جاتا، وہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا، اس کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک ہے جو آپ انٹینشنلی کرتے ہیں، جان بوجھ کے، ہاں، جو جان بوجھ کے نہیں کر سکتے آپ اس کو۔ سجدے میں جو دعا ہے اس کی اجازت ہے، لیکن وہ دعا جو ہے وہ عربی میں ہو سکتی ہے، وہ اردو میں نہیں ہو سکتی، پنجابی میں نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ وہ بھی اب نوافل میں کرنا ہی ہے کہ جو بہتر یہ ہے کہ نوافل میں کی جائے اس کو، بالکل۔ چلیں جی آگے، مروا دیا نا۔ میں جب تمہیں پوچھتا ہوں نا کہ آرام ہے یا سکون ہے تو اس کا مطلب طنز کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ایکسپریس کرنا ہوتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور پہ پڑھائی نہیں جاتی، بتائی نہیں جاتی، لوگوں کے علم میں بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بندہ جو ہے نا ایک دفعہ تو سٹن رہ جاتا ہے کہ یار یہ ہوا ہو کیا، اور یہی چیزوں نے مروا دیا قوم کو۔ آپ اگر آج عذاب کی صورت دیکھیں نا جس میں یہ قوم پھنسی ہوئی ہے، تو اگر مجھ سے پوچھیں تو لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جی اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ سیاستدان ہے، عدلیہ ہے، فوج ہے، فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے ذمہ دار علماء ہیں، جنہوں نے نہ علم ٹرانسفر کیا، نہ صحیح طریقے سے بتایا، وگرنہ باقی چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھیک ہو ہی جاتی ہے، لیکن جب آپ کی بنیاد ہی خراب تو پھر آپ کیا کریں گے۔ اینی وے، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، اگلی ہے جی جو سقط ہوتا ہے یعنی اسقاط عمل ہے، وہ ولفل ابارشن ہے۔ ابارشن جس کو ہم عام طور پہ ابارشن کہتے ہیں۔ جسٹ ٹو ریپیٹ، ذرا ریفریش ہو جائے معاملہ، کہ مس کیریج اور ابارشن میں فرق یہ ہے کہ مس کیریج ہوتا ہے قدرتی طور پہ، اس میں عورت کی کوئی انٹینشن نہیں ہوتی، اس کا کوئی قصد نہیں ہوتا کہ وہ چاہتی ہو کہ یہ بچہ ضائع ہو جائے، وہ قدرتی کسی وجہ سے ہوتا ہے، بے احتیاطی ہوگی، کچھ ایسی ہوگی۔ لیکن ابارشن جو ہے وہ ہمیشہ ولفل ہی ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اگر میں اس میں ولفل ابارشن نہ بھی لکھوں تو ابارشن مینس کہ بچے کو قصداً ضائع کرنا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر جو 2 چیزیں امپورٹنٹ ہے سمجھنے سے اس کو پڑھنے سے پہلے، اس میں 2 فتوے ملتے ہیں عام طور پہ۔ ایک یہ ہے کہ جب تک زندگی بچے میں داخل نہیں ہوتی، یعنی 120 دن، وہ جو 4 ماہ میں بچے میں روح پڑتی ہے، جب تک وہ نہیں ہوتی تب تک جو ہے وہ یہ ابارشن کرانا مباح ہے، ٹھیک ہے؟ مباح مینس کہ نہ اس کا گناہ ہے نہ اس کا ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ ہومیوپیتھک جس کو سمجھ لیں۔ اچھا، دوسرا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں، وہ بھی سلسلہ زندگی کا چل رہا ہوتا ہے، بے شک اس میں بھی روح نہیں ڈلی ہوتی۔ لہٰذا یہ 2 اپوزٹ اس کے اندر ہیں۔ جو پہلا ہے وہ نارملی اہل سنت کا ہے کہ 120 دن تک جو ہے وہ آپ روح ڈلنے سے پہلے ابارشن کروا سکتے ہیں، لیکن اسی میں ہی جو فقہائے احناف ہیں انہوں نے اس کے اندر اختلاف کیا ہوا، اور وہ اختلاف ٹھیک ہے، تو سمجھے نا؟
تو یہ ذرا ذہن میں رکھنی ہے اس چیز کو. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ دو فتوے ہیں، ایک میں روح ڈلنے سے پہلے جائز قرار دیا ہوا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، اور ایک میں یہ فتوے میں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ بھی میں اس کی ہیڈ لائن بتا رہا ہوں، تفصیل ابھی آئے گی اس کی. لیکن روح ڈلنے کے بعد اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ ابارشن نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہو گئی بات؟ کلیئر ہے؟ اچھا، اب یہ ابن وہبان نے کہا کہ حمل کے اسقاط کا مباح ہونا عذر کی حالت پر معمول ہے، کہ یہ مباح اس صورت میں ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا نا کہ 120 دن سے پہلے کروا لے تو مباح ہے، یعنی اس میں کوئی، آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اس میں گناہ نہیں ہے، تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ اس ٹائم نہیں ہوگا اگر کوئی عذر موجود ہو، کوئی اس کی وجہ ہو، سمجھے، کوئی ایسی وجہ ہو کہ جس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. تو اس صورت میں یعنی وہ عذر شرعی جس کو شریعت عذر مانتی ہے، مطلب عورت کی زندگی کا خطرہ ہے، وہ بیمار ہے، اور اس صورت میں جو ہے وہ اگر 120 دن سے پہلے وہ ابارشن کرا دے تو اس میں شریعت کے مطابق عورت گنہگار نہیں ہوگی، یہ عذر کی صورت میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، اب کہتے ہیں اگر اس نے کرا دیا تو وہ گنہگار نہیں ہوگی، جس طرح کے قتل میں گنہگار ہوتے ہیں اس طرح گنہگار نہیں ہوگی. اور ابن وہبان نے یہ بھی کہا کہ جو عذر ہیں ان میں سے ایک یہ آزار، اس کی جمع ہے عذر کی، آزار، کہ اس میں سے ایک عذر یہ بھی ہے کہ حمل کے ظاہر ہونے کے بعد جب پتہ چل گیا کہ حمل ہے، پریگننسی ہے، تو اس عورت کا دودھ ختم ہو جائے. وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب پہلے بھی اولاد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے یہ میڈیکل کمپلیکیشن ہو جاتی ہے، تو اس کا دودھ جو ہے وہ مطلب ماں دودھ نہیں پلا سکتی، آپ اس کو ایسے لے لیں. ٹھیک ہے، اور باپ جو ہے وہ کوئی ایسا بندوبست نہیں کر سکتا کہ جس کی وجہ سے اس کو بچے کو دودھ پلایا جا سکے. پرانے وقتوں میں تو دایا ہوتی تھی نا، لیکٹیٹنگ مدر کوئی ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے کہ دودھ پلا دے. ٹھیک ہے، تو اس کو اس کی اجرت دے دی جاتی تھی، یہی شریعت کے اندر ہے. تو آج کے دور میں وہ ڈبے آ گئے ہیں اس کی جگہ پہ، ایسا ہی ہے. تو اگر باپ افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ کہتے ہیں کہ اور بچے کے پھر مر جانے کا خطرہ ہو میل نیوٹریشن کی وجہ سے، کہ اس کی غذائیت پوری نہیں ہوئی، اس کو خوراک پوری نہیں ملی، تو بچہ جو ہے وہ فوت ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو شرعی طور پہ جو ریکگنائزڈ عذر ہیں ابارشن کے لیے، ان میں سے ایک عذر یہ بھی ہے. یہ ابن عابدین شامی نے رد المحتار میں کتاب النکاح باب نکاح الرقیق، نکاح الرقیق کہتے ہیں یہ غلام کے نکاح کو. ٹھیک ہے، اور اس کا ریفر جلد اور صفحہ تو میں نے لکھ دیا، نمبر لکھنا بھول گیا ہوں. اچھا، روح اور آثار زندگی ظاہر ہونے سے پہلے بغیر کسی مجبوری کے حمل ضائع کرنا درست نہیں ہے. اگر عورت اتنی کمزور ہے کہ پریگننسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، یا پہلے سے جو بچہ موجود ہے اس کی صحت کا خطرہ ہو شدید، اور یہ اوپینین دے دیندار مسلمان طبیب، تو اس صورت میں 4 مہینے سے پہلے حمل ساقط کرانے کی گنجائش ہے. اس صورت میں عورت کا گناہ نہیں آئے گا کیونکہ جنین میں ابھی روح نہیں پڑی. یہ ایک اوپینین ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے اسقاط حمل حرام ہے، یہ وہی جو بھی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کہ اپنی اولادوں کو رزق کی تنگی کی وجہ سے، اس کے خوف سے قتل مت کرو. ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور ان کا قتل کرنا اس
پیرائے میں کانا خطاً کبیرہ، کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے یہاں ایک نارمل چیز ہے، اچھا وہ بیٹی ہے، الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلا بیٹی ہے، وہ کہتے ہیں یار ابارشن کرا دو. ٹھیک ہے. سو یہ بھی منع ہے، کیونکہ یہ سورہ تکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے. پہلی والی جو آیت ہے وہ سورہ الاسراء بنی اسرائیل کی ہے، 17واں سورہ 31ویں آیت. اور یہ دوسری ہے، یہ سورہ تکویر کی 2 آیات ہیں، 8 اور 9، 81 نمبر سورہ ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ جب لڑکی سے پوچھا جائے گا، دفن کی گئی، جو زندہ دفن کی گئی لڑکی ہے، اسے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا. سمجھے؟ تو وہ اس لیے کرتے تھے نا، لڑکیوں کو دفنا دیتے تھے. تو یہ بھی جو ہے یہ منع ہے، یہ ابارشن بھی منع ہے. ٹھیک ہوگی بات. تیسری بات یہ ہے کہ اگر پریگننسی زنا کی وجہ سے ہے، حرام کی اولاد ہے، ناجائز اولاد ہے، نکاح کے بغیر اولاد ہوئی ہے، پریگننسی ہے، تو اس کو بھی اب ابارٹ نہیں کروا سکتے، اس کا ابارشن بھی نہیں ہو سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زانیہ کو، جب کہ وہ حاملہ تھی، آپ نے اس کی سزا کو مؤخر کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے ڈیلیور کیا اور اس نے بچے کو جو 2 سال دودھ پلانا ہوتا وہ پلایا. اس کے بعد اس کی سزا جو رجم کی تھی اس پہ عمل کیا گیا. اگر وہ زنا کی اولاد جو ہے اس کو اس کا ابارشن کرانا ہوتا تو پھر اس میں حکم ہو جاتا کہ ٹھیک ہے یہ بچہ جو ہے چونکہ زنا کا ہے اس لیے اس کو گرا دو اور اس کے بعد اس کو سزا دے دو، یا اسی کے سمیت ہی اس کو ماں کو سزا دے دیتے. دونوں ہی صورتیں ہو سکتی تھیں نا، تو دونوں صورتیں نہیں ہوئی. تو یہاں سے یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ اگر زنا کے نتیجے میں بھی پریگننسی ہوتی ہے اور اس کو جان بوجھ کے مار دیا جاتا ہے تو وہ بھی قتل میں آئے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جی ناجائز بچہ تھا اس لیے ہم نے، وہ ناجائز تھا یا جائز تھا، ہے وہ انسان تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں جائز اور ناجائز کا معاملہ نہیں ہے، یہاں انسان کا معاملہ ہے. تو جب وہ اس میں روح پڑ گئی، وہ انسان ہے، ارسپیکٹیو کہ وہ حلال ہے بچہ ہے یا حرام کا بچہ، وہ بچہ ہے، بات ختم ہو گئی، انسان ہے. تو اس لیے اس کے اوپر قتل کا آئے گا، اور وہ قصداً آئے گا قتل کا. سمجھے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح وہ پیدا کر کے کوڑے کے ڈھیر پہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس نے تو اپنی طرف سے مار دیا نا. ٹھیک ہے. ان کی تو جان نہیں چھوٹتی، روز محشر تک نہیں چھوٹتی. وہاں پہ آگے کھڑے ہوں گے، وہ بچہ بھی کھڑا ہوگا اور وہ دونوں بھی کھڑے ہوں گے، میاں وہ جو بھی مرد اور عورت تھے جنہوں نے زنا کیا اور وہ اولاد پیدا ہوئی ہے، تو وہ تو نہیں جان چھوٹتی ان کی. یہ جو حدیث ہے یہ زانیہ والی، یہ صحیح مسلم کتاب الحدود چیپٹر 5 اور حدیث کا نمبر 4432، نئی ترکیب میں اس کا نمبر 1695 ہے. عام طور پہ آج کل اس نمبر پہ ملتی ہیں، یہ جو چھوٹا نمبر چلتا ہے نا، نیا میں کہتا ہوں نا نئی ترکیب میں، تو عام طور پہ یہ نمبر کوٹ کیا جاتا ہے اس کا. اسقاط حمل کے متعلق حلت و حرمت، یعنی اس کا جائز ہونا اور اس کا حرام ہونا، اس کا حکم جو ہے وہ جنین کے جو مرحلہ ہے کہ وہ کس سٹیج پہ ہے وہ اس کے مطابق لگایا جاتا ہے. ہر سٹیج کا حکم مختلف ہے. ٹھیک ہے. سو پہلے ہم سٹیجز دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے جو شریعت اپلائی ہوتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی ہے پکی بات ہے. نہیں وہ کلیئر ہو جائے گا، کوئی مسئلہ، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ.
جنین کی تخلیق کے یہ مراحل ہیں. بیسکلی تو ایک ہے نطفہ، دوسرا ہے علقہ، تیسرا ہے مضغہ، اور وہ جو چوتھا ہے نا نفخ الروح، وہ ہے روح پڑنے والا ٹائم. 120 دن تک تو یہ 3 پہلی سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے. یہ نطفہ کا جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں میڈیکل ٹیکنالوجی میں سیمن ڈراپ، اس کی حالت میں ہوتا، اور یہ 40 سے 45 دن وہ رہتا ہے. اس کی یہ فرٹیلائزیشن پیریڈ ہے اس کا. ٹھیک ہے. جب رحم مادر میں یا یوٹرس میں یہ نطفہ چلا گیا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھہرا دیا جب، تو پھر یہ وہاں پہ فرٹیلائزیشن اس کی ہوتی ہے. جیسے آپ بیج ڈال دیں نا زمین میں تو وہ ایک دم سے پودا باہر نہیں آتا، بلکہ وہ اندر ہی اندر وہ فرٹیلائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیولپ ہوتا ہے وہ. تو اسی طریقے سے یہ انسان کا نطفہ بھی ایسے ہی ہے. یہ 40 سے 45 دن، 40 سے 45 میں نے اس لیے لکھا ہے کہ 40 دنوں کی بھی حدیث ہے، 42 کی بھی ہے، اور میکسیمم 45 دن کی حدیث موجود ہے. تو میں نے دونوں کو اکٹھا کر دیا کہ 40 سے 45 دن فرٹیلائزیشن میں لگتے ہیں اس کے. یہ نطفہ کی سٹیج ہے. اس میں آثار زندگی اور اعضاء نہیں ہوتے. obvious بات ہے، یہ ابتدائی سٹیج ہے. اس کا ثبوت صحیح مسلم کتاب القدر چیپٹر 1 اور حدیث 2643 نئی ترکیم کی، اور رقم المسلسل جو ہے 6723. یہ پہلا اس کا سٹیج ہو گئی. ٹھیک ہے. 40 دن اور ایک حدیث کے مطابق 42 دنوں کے بعد اس نطفہ پر جب یہ فرٹیلائزیشن مکمل ہو جاتی ہے تو پھر پتلا بنانے والا فرشتہ اترتا ہے. یہ بہت ضروری ہیں سٹیجز. اگر یہ سٹیجز تم مس کر جاؤ گے نا تو جتنا آگے فتویٰ ہے نا وہ سارا کا سارا مس ہو جائے گا، کیونکہ اس کے مطابق آگے اپلائی کیا جاتا. نطفہ جب فرٹیلائز ہو جائے 42 ڈیز، جتنے بھی دن ہوئے ہیں 40 سے 45 کے درمیان، حدیث میں 42 دن ہے اس میں جو میں نے کوٹ کی ہوئی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا. اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اس طرح اس کی صورت، شکل جو ہے، کان، آنکھ، کھال، گوشت، ہڈیاں، یہ بنا دیتا. اور اللہ تعالیٰ سے وہ پوچھتا ہے کہ اس کی جنس کیا ہوگی، تو اللہ فرماتا ہے یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے. تو وہ جنس جو اللہ کا حکم ہو وہ جنس وہ فرشتہ اس بچے کی بنا دیتا. ٹھیک ہے. پھر کیا یہ بچہ مکمل ہوگا یا اس میں کوئی نقص ہوگا، انکمپلیٹ ہوگا یا اس میں کوئی نقص ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جیسے حکم فرمائے کہ یہ بچہ مکمل ہے تو وہ بچہ مکمل بنے گا. اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو کہ نہیں اس میں یہ نقص ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ کمی رکھنی ہے، اس کو انکمپلیٹ رکھنا ہے، تو فرشتہ ویسے ہی اس کے مطابق اس کو کر دیتا. ٹھیک ہے. یہاں سے اس کی تخلیق کا آغاز ہو جاتا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یار تم لوگ ایسے کیوں ہیں، ایسے کر کے کیوں ہوتے؟ اس کو کہتے ہیں علقاتن. یہ ایمبریو ہے، کلنگنگ کلاٹ اس کو کہتے ہیں. وہ اس لیے میں انگلش میں لکھ دیتا ہوں، اگر کہتے ہو تو نہیں لکھیں گے آئندہ سے. میں انگلش میں اس لیے رہتا ہوں کہ بعضوں کا پرابلم ہوتا ہے، انہیں اردو میں نہیں سمجھ آتی، انگلش میں زیادہ بہتر سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر جب یہ شکل صورت بن گئی، اب اس کے اندر روح نہیں ہے، لیکن شکل صورت ڈیسائیڈ ہو گئی، بن گئی، اس کی ہڈیاں، کھال وغیرہ، اب یہ یہاں سے بننا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اور 40 دن کے اندر، یعنی جب یہ علقہ جو ہے اس پہ جب 40 دن گزرتے ہیں نا نیکسٹ، اس میں یہ ایمبریو جو ہے یہ اپنا فل گرون ایمبریو ہو جاتا ہے. اس سٹیج کو کہتے ہیں مضغاتن. رائٹ.
اگلے 40 دن. ٹھیک ہے. یہ علقہ جو ہے یہ 40 دن کی کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ کون پہلے سا 40 دن پہلے 40 دن تو یہ ہوا نا، میں اب ذرا مجھے مجبوری ہے کھول کے بیان کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. میاں بیوی نے مباشرت کی، ٹھیک ہے، سیمن یوٹرس میں ٹرانسفر ہوا. اب وہ چونکہ یہ 1 کروڑ سے اوپر ہوتے ہیں سپرمز جو ہیں، اس میں سے جس نے داخل ہونا نا وہ ایک ہی ہوتا. ٹھیک ہے. وہ داخل ہو گیا کیونکہ اللہ کا منظور ہے کہ یہ اولاد ہو. کلیئر ہو گئی بات. اب وہ سپرم جو ہے وہ رحم مادر میں یوٹرس میں جا کے وہ جیسے آپ گاڑی پارک کر دیتے نا گیراج میں لا کے، اس طرح وہ وہاں پارک ہو جاتا. ٹھیک ہے. یہ نطفہ کی سٹیج ہے. کلیئر ہو گئی بات. اب وہ جو اس پہ 40 سے 45 دن جو ہے نا وہ اب وہاں پہ اس پہ کام ہوتا رہے گا اس نطفے پہ. جب اس پہ وہ پیریڈ مکمل ہو جائے گا فرٹیلائزیشن کا، پھر فرشتہ آ جائے گا. یعنی آپ اس کو اگر عام انسان نے سمجھنا وہ یہ ہے کہ وہ مباشرت جس کے نتیجے میں حمل ہونا ہے، اس مباشرت کے 45 دن کے اندر جو بچہ ہے نا اس کی شکل صورت بننا شروع ہو جاتی ہے. اب کلیئر ہو گیا بات. ٹھیک ہے. جب وہ شکل صورت بننا شروع ہو جاتی ہے نا، ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اس کی جنس کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کلر کیا ہے، یہ وہ سارا کچھ، تو اس سٹیج کو کہتے ہیں علقہ. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گئی بات. اب یہ علقہ جو ہے مکمل ہو گیا، 42 دن پچھلے ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد علقہ آ گیا. اب علقہ پہ آگے 40 دن گزریں گے، نیکسٹ 40 ڈیز. ٹھیک ہے. اس نیکسٹ 40 ڈیز میں یہ جو بچہ جس کی شکل صورت ڈیسائیڈ ہوگی، ہر چیز بن گئی ہے، وہ اب گرو کر جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کی اعضاء جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. کلیئر. کبھی وہ چونکہ ماشاء اللہ یہ تو ایک جائز اور حقیقی چیز ہے. آپ دیکھو نا جب مدر اگر ہاتھ پھیرے اپنے پیٹ پہ تو اسے پتہ چلتا ہے یہ بازو ہے یا یہ سر ہے، یا اس طرح پتہ لگتا ہے کہ نہیں پتہ لگتا؟ وہ پتہ لگتا ہے، مجھے پتہ ہے اس کا. سمجھے؟ تو وہ جو سٹیج ہے نا وہ مدغاتن کی سٹیج ہے. رائٹ. آپ سمجھ میں آ گئی بات. جب یہ مدغاتن پہ ٹائم گزر جاتا ہے اور اس کو 120 دن پورے ہو گئے، 42-45 پہلے، 40 اس کے اوپر ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ ہاں 85 کر لیں. ٹھیک ہے. 85 ڈیز ہو گئے نا. اب 85 ڈیز میں وہ فل گرون ہو گیا. اب 85 سے لے کر 120 ڈیز تک اس نے اب ڈیولپ ہوتے رہنا. اس کے اعضاء جو ہیں وہ اپنی جو سائز ہے اس میں آنا شروع ہو جائیں گے. بننا شروع کرتے ہیں وہ 45 دن کے بعد. ٹھیک ہے. ان کی جو بنائی ہے وہ مکمل ہوتی ہے اگلے 40 دنوں میں، اور اس کے بعد اگلے 40 دنوں سے لے کر 120 دن تک وہ بچہ جو اس کی ہڈیوں کا سائز ہے، جو کھال وغیرہ، یہ سارا وہ مکمل ہو جاتا ہے. جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ دوبارہ فرشتہ بھیجتا جو اس میں روح ڈال دیتا. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گئی بات. اب جب اس میں روح ڈلتی ہے تو اس ٹائم ماں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اندر موومنٹ شروع ہو گئی ہے. ہو جائے گا تو میں گائنیکالوجی بھی پڑھانا ہے یار، کیا کروں گا تو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی بات. یہ جو سٹیج ہے جس میں روح ڈالی جاتی ہے، دیٹ از کالڈ نفخ الروح. یہ ٹھیک. ہاں ہاں چوتھی سٹیج ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہ 120 دن میں جب روح پڑ گئی نا، اب یہ فردر ڈیولپ کرے گا. وہ جو بچہ ہے اب وہ زندہ ہو گیا نا، اب وہ ماں سے خوراک بھی لے رہا ہے، سب کچھ ہو رہی ہے. اب یہ چلتے چلتے جو ہے ڈیلیوری کے ٹائم تک یہ معاملہ چلتا چلا جائے گا اور بچہ جو ہے وہ گرو کرتا چلا جائے گا. یس. ٹھیک ہے.
یہ اس کی سٹیجز ہیں. سو یہ یاد رکھنا، نطفہ، علقہ، مدغہ یا مدغاتن، تاکہ سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے، اور نفخ الروح. کلیئر ہوگی بات؟ تو کیونکہ ہم بار بار یہ ذکر نہیں کریں گے، ہم صرف یہ کہیں گے کہ اس اسٹیج پہ جو ہے ایسا ہوگا، اس اسٹیج پہ ایسا ہوگا، یہ خیال کرنا، اس لیے پڑھایا یہ ڈیٹیل میں. وضع حمل کی جو مدت ہے، کیونکہ اب 120 دنوں میں روح ڈل گئی، تو اب اس نے ڈیلیور کب ہونا، اس کا اللہ تعالیٰ کا، اس کے متعلق اللہ کا فرمان جو سورہ الحج 22واں سورہ 5ویں آیت میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ایک مقررہ مدت تک، جب تک وہ اللہ چاہے، اللہ تعالیٰ ماں کے رحم میں اس بچے کو ٹھہراتا ہے ڈیلیور ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے، اسی لیے کوئی بچہ 6 مہینے میں پیدا ہو جاتا ہے، کسی کا بچہ 7 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، کسی کا 8 میں، کسی کا 9 میں، کسی کا 10 میں، اور جو ہم نے ایکسٹرا آرڈنری کیسز دیکھے ہیں، کسی کا 2 سال میں، کسی کا 1.5 سال میں، 14 ماہ میں. ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اس حصے میں یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ رحم مادر میں اس کو روح ڈلنے کے بعد کتنا عرصہ وہاں پہ رکھتا ہے. اور ہمارے پاس قرآن سے جو ہم نے ڈرائیو کیا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے قول کے مطابق، وہ یہ ہے کہ اس کی جو منیمم مدت ہے وہ ہے 6 مہینے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے. آئی ریپیٹ، نطفہ، علقہ، مدغاتن اور نفخ الروح. ٹھیک ہے. عقد الفرید میں ہے کہ فقہا نے فرمایا، اب یہ پہلی اوپینین آ گئی جو ہم نے شروع میں بیان کی تھی، تاکہ اب یہاں کلیئر ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ عقد الفرید میں یہ اس کا فتاویٰ کا نام ہے کہ فقہا نے فرمایا کہ عورت کے لیے مباح ہے کہ خون کو نکالنے کا علاج کرا لے جب تک حمل علقاتن یا مدغاتن ہے، اس سٹیج تک، اور اس کے عضو نہیں بنے، اس کی اعضاء نہیں بنے. ٹھیک ہے. اور علماء نے یہ مدت 120 دن مقرر کی ہے، اور اس کو مباح اس لیے کیا گیا ہے کہ ابھی وہ انسان، وہ اس میں روح نہیں پڑی، تو وہ آدمی نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے، وہ زندہ نہیں ہے ابھی. یہ ابن عابدین شامی نے رد المحتار میں کتاب الطہارت باب الحیض اور جلد 1 صفحہ 677 پہ یہ بیان کیا ہوا. عقد الفرید پھر وہ خود لکھتے ہیں، ابن عابدین شامی جو ہے وہ خود لکھتے ہیں کہ عقد الفرید کی یہ جو عبارت ہے نا، کہ جس میں کہا گیا کہ مباح ہے یہ، ٹھیک ہے، اس پہ اعتراض یہ ہے، اور یہ بڑا جینون اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ تخلیق کا ظہور جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، جو ہم نے ابھی اسٹیج ہم نے ڈسکس کی کہ علقاتن میں بننا شروع ہوتا ہے، مدغاتن میں اعضاء جو ہے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اعضاء جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں اس کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے، یہی جو ہم نے ابھی حدیث ڈسکس کی تھی، کہ جب نطفہ پر 42 راتیں گزرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کی تصویر بناتا، اور اس کی کان، آنکھیں اور اس کی جلد بناتا. یہ وہی حدیث ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے. ٹھیک ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے سارے کے سارے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو میڈیکل کی سائٹ پہ آئیں، یہ علامہ ابن عابدین شامی کا فتویٰ بتا رہا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کی میڈیکل سائٹ پہ آئیں تو شیخ داؤد نے اپنے تذکرہ میں ذکر کیا ہے کہ 32 دنوں سے لے کر 50 دنوں تک دھاری دار ہڈیوں میں نطفہ تبدیل ہو جاتا ہے. پھر وہ غذا لیتا ہے، یعنی ماں سے ڈرائیو کرتا، اور 75 دنوں تک اس پر گوشت چڑھتا ہے. پھر اس میں غازیت یعنی غذا لینا، اور نامیت یعنی بڑھنا، جس طرح پودا بڑھتا ہے نا، وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ 100 دنوں تک نباتات کی طرح ہوتا ہے، یعنی وہی پودوں کی طرح ہوتا ہے. پھر اس میں انسان کی حقیقی روح پھونک دی جاتی ہے. یہ حکمہ اتباع جو ہے وہ کہتے ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں اس کے میڈیکل کے.
اس کو درج کیا ابن عابدین شامی نے رد المختار میں، کتاب الطہارات باب الحیض جلد 1 صفحہ 677۔ النہر میں کہا گیا کہ یہ حمل کا گرانا اس وقت مباح ہے جب اس میں سے کوئی چیز نہ بنے، اور علماء کا اسے متعلق ذکر کرنا اس امر کا فائدہ دیتا ہے کہ اس مدت سے قبل حمل کے اسقاط کا جواز خاوند کی اجازت پر موقوف نہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ حمل کا گرانا اس وقت مباح ہے جب کوئی چیز نہ بنے، اور وہ کوئی چیز کب نہیں بنتی؟ ہاں، علقہ کی جو سٹیج ہے اس سے پہلے نطفہ کی سٹیج میں، ٹھیک ہے؟ وہ اب ذرا کلیئر ہو رہی ہے پکچر کہ نہیں؟ ہاں، پہلے اس میں اگر وہ عورت یہ چاہے کہ وہ پریگنینسی کنٹینیو نہ کرے، وہ ٹرمینیٹ کرانا چاہے، اس کو ابورٹ کرانا چاہے، تو اس کو اس کے لیے خاوند کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ الخانیہ میں ہے کہ بلا عذر نطفہ اور علقہ کے مراحل تک اسقاط حمل مکروہ ہے، کراہت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اب انہوں نے اس کی دلیل دی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، ذرا توجہ، ٹھیک ہے؟ کہ محرم یعنی جو حالت احرام میں بندہ ہوتا ہے، جب احرام باندھا ہوتا ہے عمرہ اور حج کا، اگر شکار کے انڈے کو توڑ دے تو اس پہ پینالٹی ہے، حالانکہ وہ انڈا ہے، شکار منع ہے نا احرام کی حالت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ احرام کی حالت میں انڈا بھی توڑ دے نا تو اس پہ بھی اس کو پینلائز کیا جائے گا، اس پہ سزا ہوگی، تاوان ڈالا جائے گا، کیونکہ انڈا شکار کی اصل ہے، اسی انڈے سے ہی تو وہ جانور بنتا ہے آگے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب اس میں پینالٹی ہے، تو اگر آپ نطفہ کی سٹیج پہ حمل کو گرائیں بغیر کسی وجہ کے، تو پھر بات سیم آ جاتی ہے۔ وہاں پہ انڈا جو ہے وہ اس پرندے یا جانور کا اصل ہے، اور یہاں پہ انسان کی اصل وہ نطفہ ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ سو آپ یا تو ادھر بھی وہی کریں یا ادھر بھی وہی کریں، لیکن چونکہ وہ سیٹ رول ہے، لہٰذا اس کی روشنی میں آپ اس میں بلا عذر اگر حمل گرائیں گے نطفہ کی سٹیج میں بھی تو گناہ لاحق ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی پینالٹی تو نہیں آئے گی، دیت یا وہ غرہ وغیرہ تو نہیں آئے گا، لیکن گناہ ہوگا، اس کے لیے آپ کو توبہ استغفار کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہوگی بات یا نہیں؟ کلیئر ہے یا نہیں ہے یار؟ میں بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ نہیں کلیئر ہے، بندہ کلیئر کر دے پھر آگے چلے، کیونکہ یہ کنٹینیوشن میں آ رہا ہے، آپ اس کو سیپریٹلی نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ جو مباح تھا پہلا فتویٰ، اس کو یہ کیا کہ یہ اوور رائٹ کر گیا اس کو، یہ اوور رائٹ کر گیا، یس۔ لیکن ابھی بھی وہ میں نے پڑھایا، ورنہ میں یہ بھی کر سکتا تھا کہ اسٹریٹ وے یہ پڑھا دیتا، وہ پڑھایا اس وجہ سے کہ اگر آپ ابھی بھی فتاویٰ دیکھیں نا، یہاں پہ جو مفتیوں کے فتوے آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی 120 دن تک جو ہے وہ مباح ہے، آپ کو مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، لیکن مسئلہ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ وہ اٹھا کے نا میں تمہیں کیا کہتا ہوں، انہوں نے مروا دیا ساروں کو، یہ پوری بات نہیں گنتے، پوری بات نہیں دیکھتے، یہ اٹھا کے اچھا جی بس لکھا دے دو۔ جب اعضاء ظاہر ہو جاتے ہیں مدغاتن، اس کے مرحلے میں خاوند کی اجازت کے بغیر اگر بلا عذر یعنی کوئی عذر بھی نہیں ہے اور خاوند کی اجازت کے بغیر گرایا، ٹھیک ہے؟ یا دونوں صورتیں ہوں گی یا ایک صورت ہوگی، یعنی عذر تو موجود ہوگا لیکن خاوند کی اجازت نہیں ہوگی، رائٹ؟ تو عورت پر غرہ واجب ہوگا، عورت پینلائز کی جائے گی اس میں، جو کہ اس عورت کے عاقلہ پر یعنی اس کے جو رشتہ دار ہیں ان پہ آئے گی، اور اس کی ادائیگی 1 سال میں کی جائے گی۔ دیت کی ادائیگی 3 سال میں کی جاتی ہے، لیکن غرہ کی ادائیگی جو ہے وہ 1 سال میں کی جاتی ہے، رائٹ؟ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ محمد بن الحسن رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ بلغنا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمل الغرہ علی العاقلہ فی سنہ، کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاقلہ پر جو غرہ کی پیمنٹ ہے وہ 1 سال
کی مدت مقرر کی ہے اس کی، ٹھیک ہے. اگر اس عورت کے کوئی آگے پیچھے نہ ہو تو پھر جو عورت کا مال ہے اس میں سے 1 سال کے اندر اس غرہ کی پیمنٹ کی جائے گی، اور یہ غرہ کی پیمنٹ جو ہے باپ کو دی جائے گی اس بچے کے جو ضائع ہوا، ٹھیک ہے، باپ کو دی جائے گی، جبکہ ماں جنین کی وارث نہیں ہوگی کیونکہ وہ خود خطا کار ہے. یہ نہیں ہوگی کہ اچھا یہ پیمنٹ لے لینا تو اس میں سے آدھا تو میرا بنتا ہے تو مجھے دے، یہ نہیں ہو سکتا، ماں کو وہ نہیں مل سکتے پیسے، ٹھیک ہے. الگ کام نہیں ہوگا یہ مدغاتن یہ مطلب ہے کہ خاوند کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ غرہ واجب ہو جائے گا اس کے اوپر، ٹھیک ہے. اور عذر بھی نہیں ہے تب بھی غرہ واجب ہو جائے گا. جان بوجھ کر حمل گرانے کے طریقوں میں جان بوجھ کر دوائی پینا یا بطن پر ضرب مارنا یا وزنی بوجھ اٹھا لینا کہ میں اٹھا لوں نا مسکیریج ہو جائے گا، جان چھوٹ جائے گی، اب اللہ کو تو نیت کا پتہ ہے نا، ٹھیک ہے. یا اپنا یوٹرس وغیرہ کا علاج کروانا جان بوجھ کے کہ اس سے جو ہے بچہ ضائع ہو جائے گا، یا اور کوئی ایسا طریقہ ہے جس میں اس کا یہ قصد پایا جائے کہ میں نے یہ بچہ ضائع کرنا، ٹھیک ہے، تو وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ طریقہ شامل نہیں ہے، فلانا طریقہ شامل نہیں ہے. ہر وہ طریقہ جس سے بچہ گرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی انٹینشن پائی جاتی ہے کہ میں نے یہ ضائع کرنا ہے مدغاتن کی سٹیج پہ، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں اس کو پینالٹی لگ جائے گی، چاہے طریقہ کوئی بھی ہو اس کے اندر. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ بیان اس لیے کرنا پڑ گیا کہ بعض کا کہتے ہیں جی وہ جی آپریشن تو نہیں نہ کرایا نا، وہ جی سامان ہی اٹھایا تھا نا. ہاں نیت پہ، اس کی نیت پہ، اور نیت اللہ تعالیٰ جانتا. مدغاتن جب اعضاء ظاہر ہو جائے کہ مرلہ پر خاوند کی اجازت کے ساتھ اگر حمل گرایا یا جان بوجھ کر حمل نہیں گرایا، یعنی سٹیج مدغاتن تھی، جان بوجھ کر نہیں گرایا، مس کیریج ہو گیا، تو اس عورت پہ پھر اس صورت میں غرہ نہیں ہوگا، کیونکہ عورت کی طرف سے اس میں کوئی غلطی نہیں پائی جاتی، کیونکہ اجازت خاوند نے دی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی بات. اب یہ غرہ کیوں نہیں ہوگا؟ غرہ اس لیے نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اولاد ہے نا یہ ایکچولی حق ہے خاوند کا، ٹھیک ہے. تو اگر خاوند اپنا حق خود چھوڑ رہا ہے تو پھر اس صورت میں عورت پہ غرہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. جو اپنا حق خود چھوڑ دے تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. یہ ہے امام العسقفی نے الدر المختار میں، اور جس طرح جو ہے فتاوی شامی میں جس طرح دیا ہوا کتاب الدیات فصل فی الجنین جلد 12 صفحہ 357-58 پہ. اچھا یہ جو پیچھے حدیث شریف تھی یہ والی، یہ اثر تھا یہ کہ 1 سال غرہ مکمل 1 سال کی مدت کی گئی ہے، اس کا جو ریفرنس ہے وہ یہ ہے. یہ امام الزیلعی الحنفی نے نصب الرایہ احادیث الہدایہ، یہ جو ہدایہ ہے نا امام مرغنانی کی، اس میں جو احادیث کوٹ ہوئی ہے نا اس کو انہوں نے ایک جگہ پہ جمع کیا، نصب الرایہ اس کو کہتے ہیں. اس میں کتاب الدیات فصل فی دیت الجنین، اس میں حدیث کا نمبر 7965 ہے. یہ 4 جلد میں ہے، صفحہ 383 ہے. مکتبہ المکیہ جدہ سے یہ پرنٹ ہوئی، اس کی ڈیجیٹل کاپی میرے پاس ہے، وہاں سے میں نے اس کو لیا تھا، ٹھیک ہے. اس مرحلہ میں جو مدغاتن میں اجازت کے ساتھ جو کیا، اور اس میں عذر چاہیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ اس کے اندر موجود ہوئی ہو، بہتر تو یہی ہے. اس مرحلے میں خاوند کی اجازت اس لیے جائز ہے کہ ابھی جنین میں روح نہیں پھونکی گئی اور اس کی آدمیت متحقق نہیں ہے، یعنی شور نہیں ہے. جب خاوند اپنا حق تلف کرنے پر راضی ہو تو اسقاط حمل اس مرحلہ پر مباح ہوگا، جو بھی سمجھایا
کیونکہ اس کا حق ہے اور وہ اپنا حق چھوڑنا چاہتا ہے تو پھر اس مرحلہ پر یہ مباح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر خاوند کی اجازت موجود ہو اور عورت کسی دوسری عورت یعنی جسم دائی ہے یا ڈاکٹر سے ابارشن کرائے اور وہ کر دے تو پھر ڈاکٹر یا دایا پہ اس کی کوئی پینالٹی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. یار کو سمجھ بھی آ رہی ہے؟ اچھا مشکل تو نہیں ہو گیا؟ کچھ زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ اگر مضغاتن گرا دے، ٹھیک ہے، جب کہ اعضاء مکمل ہوئے ہیں لیکن وہ ہو مضغاتن لیکن ابھی اس کی اعضاء میں سے کوئی چیز واضح نہیں ہوئی، کوئی میڈیکل کمپلیکیشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر دائی جو مستند یعنی قابل اعتماد دائی، ایکسپیرینس دائی اگر کوئی ہے یا ڈاکٹر یہ گواہی دے دیں کہ یہ اتنی ایج کا یہ ہے ایمبریو جو ہے جو کہ مضغاتن میں فال کرتا، جب بتاتے ہیں نا کہ یہ پریگننسی جو ہے اتنے ویکس کی ہے، اتنے ویکس کی. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بے ہوش تو نہیں ہونے لگی؟ اچھا. اگر وہ یہ بتا دے کہ بھئی اتنے ویکس کی اور وہ ویکس جو ہے وہ پورا کرتے ہو مضغاتن کے ٹائم کو، ٹھیک ہے، تو اس کی وہ ایسے ہی لیا جائے گا جیسے مضغاتن اپنی اوریجنل حالت میں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن اس پہ غرہ واجب نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کی بھی اعضاء مکمل نہیں ہے. پھر یہ کیس جائے گا قاضی کے پاس. علامہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں کہ اس پہ تعزیر لگے گی اور قاضی فیصلہ کرے گا کہ اس پہ وہ کیا پینالٹی ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ جو تھا نا ناقص ہوگا، نامکمل ہوگا، مکمل ہوگا، یہ وہ سٹیج ہے. چھوڑ دیتے ہیں اگر بور ہو گئے تو، نیند آ رہی ہے تب بھی نہیں. ٹھیک ہے. ابن عابدین شامی رد المختار کتاب الدیات فصل فی الجنین جلد 12 صفحہ 358. نفخ الروح اگلی سٹیج یہ آ گئی. جب روح پھونک دی جائے 120 دن میں خاوند کی اجازت یا اس کی اجازت کے بغیر عورت نے حمل گرانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کیا تو اس صورت میں اگر جنین زندہ پیدا ہونے کے بعد مر گیا، یعنی اس نے کوئی میڈیسن لے لی یا اس نے علاج کرا لیا لیکن وہ بچہ جو ہے نا کہیں چھپا رہا اندر اور وہ بچہ ڈلیور ہو گیا اور وہ اس ٹائم زندہ تھا لیکن اس بچے کے ساتھ اس میڈیسن کی وجہ سے یا اس علاج کی وجہ سے کچھ ایسا ہوا کہ بچہ پیدا تو زندہ ہوا لیکن پیدا ہونے کے بعد وہ فوت ہو گیا، تو اس صورت میں عورت پر کامل دیت اس بچے کی اور کفارہ لازم آئے گا کیونکہ اب یہ قتل شمار ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر مردہ جب وہ بچہ مردہ نکالا گیا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس میں غرہ ہی آئے گا کیونکہ وہ پیٹ کے اندر فوت ہو گیا ہوا. کلیئر ہو گئی بات یا نہیں؟ اور اس میں یہ جو ہے کہ یہ پیدا ہونے کے بعد مر جائے تو اگر وہ پیدا ہونے کے 6 مہینے بعد مرے پھر تو اس کے لیے جو فقہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو اور وہ بچہ تکلیف میں ہو، یا تو وہ فوراً مر جائے یا وہ جتنی دیر زندہ رہے وہ تکلیف میں رہے اور پھر جب اس کی ڈیتھ ہو، چاہے کبھی بھی پھر اس کی ڈیتھ ہو، اس پہ یہ اپلائی کر جائے گا دیت اور کفارہ. ٹھیک ہے. لیکن اگر بچہ پیدا ہوا، بے شک ماں نے ابارشن کی کوشش کی تھی، بچہ پیدا ہوا، وہ ٹھیک تھا اور 6 مہینے سال بعد فوت ہو گیا تو اس میں پھر کوئی ماں کے اوپر دیت یا غرہ وغیرہ یا اس طرح کی چیز جو ہے وہ غرہ تو نہیں، مطلب دیت یا کفارہ جو ہے اس کے اوپر دیت اور کفارہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. کلیئر ہوگی بات؟ یعنی وہ اسی پروسیس میں ہو، پیدا ہوا، تکلیف میں ہے، یا تو فوراً مر گیا یا وہ تکلیف اسی کنٹینیو کر رہی ہے اور اسی تکلیف کے اندر وہ بچہ فوت ہو گیا. ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت السوء وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.